سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ چھاتی کے سرطان کے بارے میں مربوط آگاہی مہم کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی اداروں کی خالی نشستوں پر انتخاب کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی حالت تشویشناک ہے اور خطے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات ہیں۔ ICC خواتین کے T20 ورلڈ کپ کا فائنل کل دبئی میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چھاتی کے سرطان کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغامات میں ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ اس بیماری کے بارے میں مربوط آگاہی مہم چلانے کے لیے کوششیں تیز کریں۔ صدر نے اپنے پیغام میں پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے باعث اموات کی شرح میں کمی کے لیے انفرادی اور قومی سطح پر ملک گیر عوامی مہم اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خواتین کو چھاتی کے سرطان کے باقاعدہ معائنے اور میموگرافی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے وسیع تر کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے ہم پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے باعث ہونے والی اموات میں واضح طور پر کمی لا سکتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج 150ویں PMA لانگ کورس، 69ویں مربوط کورس، 24ویں لیڈی کیڈٹ کورس اور 36ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ عراق، اردن، مالدیپ، سری لنکا، نیپال، فلسطین، سوڈان اور یمن سمیت کئی دوست ممالک کے کیڈٹس نے بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن مکمل کی ہے۔ 150ویں PMA لانگ کورس میں بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبداللہ افضل نے اعزازی شمشیر، جبکہ بٹالین سینئر انڈر آفیسر بابر اللہ امان نے صدارتی سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ قومی اسمبلی رواں ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے 45ویں سالانہ فورم اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے بارے میں پارلیمنٹیرینز کے 13ویں مشاورتی اسمبلی کی میزبانی کرے گی۔ یہ تقریب دنیا بھر کے ارکان پارلیمنٹ کو اپنے پارلیمانی ساتھیوں، ماہرین تعلیم، حکومتی عہدیداروں، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے نمائندوں اور عالمی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک دوسرے کے قریب لائے گی۔ خیبر پختونخوا میں مقامی حکومت کی مختلف خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن کمشنر کے مطابق پولنگ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی، کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ایبٹ آباد، مانسیرہ، کولائی پلاس، سوات، شانگلہ، بنیر، لوئر دیر اور باجوڑ کے 53 ولیج اور نیبر ہیڈ کونسلز میں ہوگی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کی 3 تحصیلوں میں خواتین وکلاء کے لیے علیحدہ بار رومز اور ڈے کیئر سینٹر تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ابتدائی طور پر خواتین کے لیے جنڈ، فورٹ عباس اور دنیا پور میں بار رومز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کام کی جگہ پر خواتین وکلاء کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ریکوڈیک مائننگ کمپنی نے انٹرنیشنل گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے لیے دوران ملازمت 2 سالہ تربیتی پروگرام کے لیے بلوچستان سے 18 گریجویٹس منتخب کیے ہیں۔ ان گریجویٹس کو میرٹ کی بنیاد پر 3000 سے زائد امیدواروں میں سے منتخب کیا گیا ہے، جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ 18 منتخب گریجویٹس کا تعلق بلوچستان کے مختلف اضلاع سے ہے، جہاں ریکوڈیک مائننگ کمپنی کان کنی کر رہی ہے۔ ان کو ارجنٹائن اور زمبیبیا میں بیرک کول کمپنی کے تحت چلائی جانے والی کانوں میں تربیت دی جائے گی۔ حکومت کے متعلقہ ادارے بجلی چوری کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 122 ارب 35 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں
اور 86,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں قانون کی عملداری کی وضاحت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے جنرل اسمبلی کی 6ٹھی کمیٹی کو سب سے زیادہ پرچار کیے جانے والے اصول کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا سب پر یکساں اطلاق ہوتا ہے، تاہم چند ملکوں خصوصاً اسرائیل کی جانب سے اس اصول کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وقت فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں جنگی قتل عام میں ملوث ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ یہ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے خلاف امتیاز اور غیر ملکی قبضے کے دوران بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا میثاق خاص طور پر اس کے بنیادی اصولوں سے قانون کی عملداری کی بہتر شکل بنتی ہے، جن میں حق خود ارادیت، ملکوں کی خود مختاری اور ان کی علاقائی سالمیت، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور طاقت کے ذریعے دوسرے ملک کی زمین پر قبضہ نہ کرنا شامل ہے۔ علاقائی تعاون کی تنظیم 3+3 جنوبی کاکس کے تیسرے اجلاس میں غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ترکیہ، آذربائیجان، آرمینیا، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے استنبول میں ایک مشترکہ اعلامیہ میں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے علاقائی تعاون اور اہم مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ رات شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 33 فلسطینی شہید اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 42,500 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب نیو یارک میں 12 عرب ملکوں کے سفیروں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے علیحدگی میں ملاقات کی، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی حالت تشویشناک ہے اور خطے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 5 سال کے دوران کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مظالم کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بحران میں اضافے کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کی حمایت میں عالمی برادری کی جانب سے ایک بامقصد کارروائی کی ضرورت پڑتی جا رہی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں لوگوں نے بڑی تعداد میں بھارتی قونصل خانے کے باہر جمع ہو کر مودی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ سکھ فار جسٹس کے ترجمان کلجیت سنگھ نے کینیڈا سے مطالبہ کیا کہ ملک میں بھارتی قونصل خانے بند کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کینیڈا کے خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر کینیڈا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے سکھ کارکنوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں سکھوں کے حامی گروپ کے ترجمان مونندر سنگھ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے انہیں خبردار کیا ہے کہ انہیں قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ کرکٹ۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میں کل دبئی میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 38، پشاور 31، کوئٹہ 26، گلگت 27، مری 22، مظفر آباد 28، سری نگر 22، جموں 31 اور لیہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ چھاتی کے سرطان کے بارے میں مربوط آگاہی مہم کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی اداروں کی خالی نشستوں پر انتخاب کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی حالت تشویشناک ہے اور خطے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ICC خواتین کے T20 ورلڈ کپ کا فائنل کل دبئی میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔